محترم، آج کا عنوان قرآن حکیم اور رمضان۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم، آج کا عنوان قرآن حکیم اور رمضان، اور اس تناسب سے یا نسبت سے ہمارے لیے کرنے کا اصل کام، یعنی قرآن اور رمضان کا جو باہمی تعلق ہے، اور اس نسبت سے جو ہمارے فرائض و واجبات ہیں ان کا ایک اجمالی تعارف اس موضوع کی مناسبت سے۔ تو اس طرح ہم سورہ شورى 42ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 14، 15 اور 16، یہ 3 آیات کو دیکھیں گے۔ سورہ شورى 42ویں سورہ، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم، آج کا عنوان قرآن حکیم اور رمضان، اور اس تناسب سے یا نسبت سے ہمارے لیے کرنے کا اصل کام، یعنی قرآن اور رمضان کا جو باہمی تعلق ہے، اور اس نسبت سے جو ہمارے فرائض و واجبات ہیں ان کا ایک اجمالی تعارف اس موضوع کی مناسبت سے۔ تو اس طرح ہم سورہ شورى 42ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 14، 15 اور 16، یہ 3 آیات کو دیکھیں گے۔ سورہ شورى 42ویں سورہ، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم
اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ شورى 42ویں سورہ، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ سورہ شورى 42ویں سورہ۔ وما تفرقوا، اور نہ فرقوں میں بٹے وہ، جن کو اللہ تعالیٰ سابق ادوار میں کتاب دیتا رہا، کلام دیتا رہا، کلام کا امین اور وارث بناتا رہا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے وما تفرقوا، اور وہ فرقوں میں نہ بٹے، وہ فرقوں میں نہ بٹے، فرقہ واریت ان میں نہ آئی، الا، مگر اس وقت، یعنی کسی امت میں فرقہ واریت کب آتی ہے، گروہوں اور فرقوں میں امت کب بٹتی ہے، اس کا الہی فیصلہ ہے، مگر وہ فرقوں میں تب بٹے کہ جب آ گیا ان کے پاس العلم، یعنی فرقے جاہل نہیں بناتے، جہالت سے فرقہ پیدا نہیں ہوتا، فرقہ بنانے والا عالم ہو، پہلی بات، فرقہ عالم بنائے گا، علم کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ وما تفرقوا، نہ فرقہ ہوئے وہ، مگر اس وقت من بعد ما جاءهم العلم، جب علم ان کے پاس آ گیا۔ تو پہلی الہی حقیقت کیا ہوئی کہ فرقے جہالت سے نہیں پیدا ہوتے، فرقے علم سے پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا علم اور کیسے علماء ہوتے ہیں؟ اب اس کا جواب ہے بغیم بینہم، وہ علم اور علماء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم پر، اس کی کتاب اور کلام پر چڑھائی کرتے ہیں۔ بغیم بینہم، یہ علم کا بیان کہ وہ علم باغی ہوتا ہے۔ علم کی دو حیثیت ہیں قرآن حکیم میں، ایک ہے علم طائی، طائی، اور ایک ہے علم باغی۔ علم باغی وہ ہے جو حدود اللہ کو کراس کر دے، حدود اللہ کے اندر نہ رہے، وہ علم باغی ہوتا ہے۔ جب علم حدود اللہ میں نہیں رہتا، علم باغی ہو جاتا ہے، تو وہ امت میں سب سے پہلے فرقے بناتا ہے، اور ہر عالم جو ہے، امام جو ہے، وہ ایک گروہ کو، جتھے کو، ٹولی کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور اس طرح امت ٹکڑیوں میں، ٹولوں میں تقسیم ہو کر آپس میں دست و گریباں ہو جاتی ہے۔ علم باغی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ پانی انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ پانی جب تک تو دریا کی، نالے کی، نہر کی حدود میں رہتا ہے، پانی جو ممد حیات ہے، پانی ممد حیات ہے، زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن وہ پانی اگر رفقائے محترم دریا، ندی، نالا جو بھی ہے، اگر اس کی جو باؤنڈری ہے، بیڈ ہے، اس کے لیے جو لائنیں ٹھہرا دی گئی ہے، ان حدود سے اگر وہ اوور کر جائے، کراس کر جائے، سرپاس کر جائے، تو وہی پانی کھیتوں کے لیے، کھلیانوں کے لیے، آبادیوں کے لیے، انسانوں اور حیوانوں کے لیے ان کی تباہی کا موجب بن جائے۔ جس طرح یہ پانی حیات کا منبع ہے، سورس ہے، یہ اللہ کے کلام کا ہے۔ 42-52 کی روح سے علم قرآن زندگی ہے، علم قرآن آب حیات ہے۔ پس جب کوئی علم اللہ کی ٹھہرائی ہوئی تلک حدود اللہ ولا تعتدوها، تو جب انسان کا علم جو ہے وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں میں نہیں رہتا، تو اس سے فرقے پیدا ہوتے۔ سورہ شورى آیت نمبر 14۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، فرمایا کہ اگر تیرے رب کے ہاں پہلے سے یہ بات قانون کے طور پر طے نہ کی جا چکی ہوتی کہ حیات دنیا کے اندر فوری طور پر اللہ نہیں پکڑے گا، فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے، یعنی مجرم کو جرم کرنے کا جو موقع ہے، جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سلب نہیں کرتے۔ مجرم کو جرم کرنے کے مواقع ملیں گے، آخری حد تک وہ جا سکتا ہے، اور جب وہ جرم کر لے گا تو اس کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم نے پہلے سے یہ قانون نہ چلا دیا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو پھر ایسا ہوتا کہ جو ہی کوئی قوم، امت، گروہ، جتھا، جماعت اللہ کی حدود سے سرپاس کرتا، آگے نکلتا، تو فوراً ہم اسے پکڑ لیں، یعنی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہی نہ رکھتے کہ وہ حدود الہی کو سرپاس کر سکے۔ جس طرح کے بھیڑوں میں، بکریوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، کسی میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خدائی حدوں سے آگے جائے، استعداد ہی نہیں ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر نیکی نیکی نہ رہتی اور بدی بدی نہ رہتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ امتوں میں پہلے علم باغی ہوتا ہے، اس باغی علم سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، تفرقے، گروہ بندیاں، اختلافات، اور یہ جو علم باغی ہو کر امت میں تفرقے پیدا کر دیتا ہے، اب اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ثمرہ کیا نکلتا ہے۔ یعنی یہ مدارج ہے، یہ تدریجی مدارج بتایا جا رہا ہے، گریجول، کہ پہلے علم باغی ہوا، علم باغی ہوا کہ اس نے اللہ کی شرعی حدود میں رہنا اپنے لیے پسند نہ کیا، اللہ کی حدود کو ناقص ٹھہرایا، نامکمل ٹھہرایا، انسانوں کے نام پر روایتیں جمع کر کے اللہ کے علم پر انہیں قاضی بنا دیا، حاکم بنا دیا، اللہ کی کتاب کو ناقص، نامکمل، ناتمام ٹھہرایا اور انسانی روایتوں سے اسے مکمل کرنے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ علم ہو گیا باغی۔ اس علم باغی سے کیا ہوا؟ تفرقہ پیدا ہو گیا، پھر امت گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئی، اور یہ جو علم باغی ہوا، باغی علم سے تفرقہ پیدا ہوا، گروہ بندیاں، جتھے، جماعتیں بن گئی، ایک امت نہ رہی۔ اب اس کا تیسرا سٹیپ یا تیسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے آیت نمبر 14، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ورثہ ملا، کتاب کی گویا کہ ہیریٹیج، لیگیسی، کتاب ان کے پاس پہنچ گئی، کسی نہ کسی طرح وہ کتاب کے وارث تو بن گئے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور قرآن ان کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو قرآن ہے اس کے وہ وارث تو بن گئے، کلام کے وارث تو بن گئے۔ عقیدت بھی بہت ہے، آج دیکھیں کہ قرآن کی ظاہرہ کی حرمتی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خانے وال کا واقعہ دیکھ لیں، کس طرح مسلمانوں نے چڑھائی کر کے ان کے گھروں کو، لازمی بات ہے کہ ان کے گھروں میں جو اثاثہ ہوگا، جو جانی یا مالی چیزیں، سب کا صفایا کر دیا۔ لیکن یہ جس قرآن کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کا جذبہ ہے، کہاں اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنے دل دماغ میں اتارنے کے لیے، تھوڑے لمحے آپ اسی سے پوچھیں گے، عالم سے، تو وہ کہے گا اس قرآن میں کیا ہے؟ اس میں تو صلاۃ بھی نہیں ہے، اس میں تو صوم بھی نہیں ہے، اس میں تو حج بھی نہیں ہے، اس میں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تو روایات میں ہے۔ یعنی ایک طرف تو اسے عمل کے حوالے سے ناقص ٹھہراتا ہے، اور عقیدت میں یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس جیسا کسی کو مانتے ہی۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے جاتے ہیں کتاب کے، مِن بَعْدِهِمْ، اس فرقہ واریت کے دور کے بعد، یعنی جب امت میں فرقے اسٹیبلش ہو گئے، فرقے کو سرکاری سطح پر اسلام کا لازمہ مان لیا گیا،
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رفقا محترم قرآن کہتا ہے لفی شک منہ مریب، اگلی جو نسل آتی ہے، نوجوان نسل، اگلے جو سکسیسرز آتے ہیں، تو وہ اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، دین کی اتھینٹسٹی کے بارے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ایک ایسے شک میں مریب، جو آگے شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا ہے۔ مریب اس میں فاعل ہے، ریب میں مبتلا کرنے والا، یعنی کتاب کی فرقہ واریت کی بنیاد پر اتنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، تعبیرات ہوتی ہیں کہ نوجوان نسل یہ پوچھے بغیر نہیں رہتی کہ کون سا اسلام، مفتی صاحب والا اسلام، نورانی صاحب والا اسلام، ودودی صاحب والا اسلام، فلاں کا اسلام، شیعوں کا اسلام، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، چشتی صابری کا، چشتی قادری کا۔ تو یہ حقیقت کیا ہے؟ ان میں سے کون ہے جس کے پاس حقیقت ہے؟ حقیقت کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن پھر اصل حقیقت کس کے پاس ہے؟ ینگر جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، وہ اس کے بارے میں کہاں پر کھڑی ہوتی ہے؟ شک کے مقام پر۔ اور رفقا محترم، شک سے ہمیشہ بے عملی، بد عملی اور معصیت کوشی کا دروازہ کھلتا ہے۔ یقین جہاں بھی ہوگا اس سے عمل اور عمل صالح پیدا ہوگا، اور جہاں پر بے یقینی ہوگی، تذبذب ہوگا، بے یقینی اور تذبذب سے کیا ہوگا؟ پہلے بے عملی آئے گی، جمود آئے گا، اور بے عملی اور جمود کے بعد معصیت کوشی، نافرمانی، یعنی ان احکام کی وائلیشن شروع ہو جائے گی۔ یہ جو بیان ہے رفقا محترم، اس کا آپ تجزیہ کریں۔ نوجوان نسل وہ آپ کے سامنے ڈر کر یا یہ سمجھتے ہوئے کہ ابا جان ناراض نہ ہو جائیں، والدہ ناراض نہ ہو جائے، ماحول ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم نے اسی ماحول میں رہنا ہے، وہ اپنے ڈاؤٹس کا اظہار نہیں کرتے، وہ ان کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتے۔ اور یہ جو سیلف ڈسیپشن ہے کہ اوپر سے ہم نے زبان کے حوالے سے تقدس کا اظہار کرتے ہیں اور ذہن ہمارا باغی ہے، یہ پوری کی پوری امت کو نفاق میں مبتلا کر دیتی۔ یہ کیفیت بڑے سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہونی ہو تو اپنے ساتھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بے یقینی نے ان کو کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو الکتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ لفی شک منہ مریب، وہ شک در شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے شکوک میں جا کے شکوک کا دروازہ کھولتے۔ نوجوان نسل میں یہ شکوک و شبہات کا رجحان کیوں پیدا ہوتا ہے رفقا محترم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے اور کھولا ہے، سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور آیت ہے 169، 169، 7ویں سورہ، سورۃ الاعراف۔ ایک سو انہتر آیت، سورہ الاعراف 7ویں سورہ۔ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا ہے کہ قطعناہم فی الارض امم، کہ بنی اسرائیل اسی اختلاف اور تفرقے کی وجہ سے، باغی علم کی وجہ سے، ایک امت جو تھی وہ امتوں میں تقسیم ہو گئی، جس طرح امت بودی گردید ہے، ایک امت تھی اپنی اصل کے حوالے سے، لیکن وہ امت فرقوں میں تقسیم ہوتے ہوتے ہر فرقہ اپنی ذات میں ایک امت بن گیا، اور جب ہر فرقہ اپنی ذات میں امت بن گیا تو اب اس کا بیان آیت 169 میں یوں فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ
الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین بنے، خلف جانشین بننا، پھر جانشین بنے، سکسیسرز ہوئے، اختلاف اور تفرقے کے بعد ایسے لوگ انبیاء کی گدیوں پر بیٹھے، انبیاء کی مسندوں پر، نبی کی مسند پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا، قبضہ گروپ آگے آیا کہ انہوں نے کیا کیا، وارث الکتاب، وہاں اس وقت جو ہم نے 42-14 دیکھی تھی رفقائے محترم، وہاں ہے اورثو کہ وہ وارث بنائے گئے، وہ عوام ہیں، اور یہ جو ہے وارث الکتاب وہ گھرلے سے کتاب کے وارث بن گئے۔ ہم جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام جی ہم علم نبوت کے وارث ہیں، ہم کتاب الہی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم علماء علم نبوت کے، علوم نبوت کے وارث ہیں۔ فرمایا دعوے دار ہیں کہ وارث الکتابہ، کہ وہ کتاب کے وارث ہیں، بالی وارث ہیں، مدارس میں، خانقاہوں میں، یہی دعویٰ ہر جگہ آپ کو ملے گا جی یہ حاملین دین اسلام ہے اور یہ کتاب اللہ کے وارث ہیں۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ دعویٰ تو ہے کہ یہ کتاب اللہ کے وارث ہیں، اور عمل میں ان کی حالت کیا ہے؟ رفقائے محترم قرآن کہتا ہے یاخذون ارض ھذا الادنی، وہ کتاب الہی کو بیچ رہے ہیں، کتاب الہی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، کتاب الہی کو چندے حاصل کرنے کے لیے، کرسیاں حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، یعنی کتاب الہی کا علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، حقانیت نہیں ہے، کتاب الہی کے نتیجے میں کیا کر رہے؟ یاخذون، حاصل کرتے ہیں، قبضے میں لاتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں؟ ارض ھذا الادنی، حیات دنیا کا ساز و سامان، یعنی کتاب الہی کے تعویذات بنائے جا رہے ہیں، تعویذات بنا بنا کر پیسہ حاصل کیا جا رہا ہے، حفظ قرآن کے نام پر چندوں پہ چندے لیے جا رہے ہیں، اور بھی ہزارہ طریقے۔ تو حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کتاب الہی، اور اگر آپ اس پر تنقید کریں کہ کتاب الہی تو آئی تھی تمہیں امام بنانے کے لیے، تمکن و استخلاف کا عہد بنانے کے لیے، حیات دنیا اور حیات آخرہ کو تابناک کرنا دین کا، اسلام کا، قرآن کا مقصود تھا، تم حیات دنیا کو اور اس کے چند چیتڑے اور ٹکڑے جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کتاب الہی کو اونے پونے بیچ رہے ہو، کوئی تو شرم کرو، خیال کرو، لحاظ نہ کرو۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بخشش کی، نجات کی، مغفرت کی کوئی نہ کوئی صورت تو فرما ہی دیں گے نا، کسی نہ کسی طرح ہمیں کیا ہو جائے گا؟ بخشش مل جائے گی۔ اور آگے حال یہ بیان فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، فرمایا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اس کا یہ تقاضا ہے، اتنا پیسہ دو، اور فرمایا کہ اگر ایک دوسری پارٹی آ جائے ایک دوسرا فتویٰ لینے کے لیے، الٹا فتویٰ، یعنی ایک عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ایک گروہ نے فتویٰ دے دیا نہیں ہو سکتی، دوسرا گروہ آ گیا اس نے پیسے لگا دیے، تو قرآن کہتا ہے کہ دوسرے گروہ کو راضی کرنے کے لیے بھی وہ مذہب کو استعمال کر گزریں گے اور اس سے بھی پیسہ لے لیں گے۔ اور عظم مثلہ، کوئی اور آئے دوسرا فتویٰ لینے کے لیے تو وہ فتویٰ بھی ان کے پاس تیار ہوتا ہے، اس کو بھی خالی نہیں جانے دیتے، یا خضو ہو، پیسے دے کر دوسری طرح کا فتویٰ بھی
تیار ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ مقصود تو حیات دنیا ہے. حیات دنیا کو حاصل کرنا نصب العین ہے. کتاب الہی جو ہے، دین جو مذہب جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو جس ذریعے سے بھی دنیا ملے وہ ہم لے کر رہیں گے. اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رفقا محترم، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب. یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی رفقا محترم؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کتاب کو تو پکڑا، قرآن کے ساتھ تو ان کا تعلق رہا، لیکن ایک بنیادی بات انہوں نے بھلا دی. بنیادی بات کیا بھلائی؟ قرآن رہا، میثاق القرآن کو انہوں نے بھلا دیا. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، کوئی منصب ہم اسے دیتے ہیں تو اس سے کیا لیتے ہیں؟ حلف. وہ حلف اٹھاتا ہے. حلف میں وہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کا پابند رہوں گا. اب اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے، حلف اٹھائے ہی نہیں، یا حلف اٹھائے اور جیسے اٹھائے اس کو کاغذ کا پتلا سمجھ کر اوپر ڈال دے، تو ایسے وزیر اعظم سے یا ایسی وزارت سے ظلم کے سوا کچھ نہیں ملے گا. قرآن نے کہا کہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب. ان سے پوچھو کہ کیا تم صرف کتاب کو جانتے ہو اور کتاب کے بارے میں جو حلف ہے وہ بھی تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ کیا ان سے کتاب کے بارے میں ایک پختہ عہد نہیں لیا گیا؟ پختہ حلف نہیں انہوں نے اٹھایا؟ ہر نبی کتاب لیتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے. حلف اٹھائے بغیر کتاب اللہ پاک نہیں دیتے. ان سے پوچھو کہ اگر یہ وارث کتاب ہیں تو انہوں نے کوئی حلف اٹھایا؟ وہ حلف یہ ہوتا ہے رفقا محترم، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق. حلف یہ ہوتا ہے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں، اس کا صرف تمہیں مستند جو ذریعہ ہے وہ صرف اللہ کا قول ہے. دین کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ترجمان اللہ کا حق ہے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 73، قولہ الحق. اللہ کا قول حق ہے. پہلا حلف یہ ہے مومن سے، امام سے، عالم سے، کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد صرف اور صرف اللہ کے قول پر رکھے گا. اللہ کے قول پر چڑھائی نہیں کرے گا. اللہ کے قول پر کسی انسان کا، نبی کا، ولی کا، صحابی کا، تابعی کا قول جو ہے، روایت جو ہے، حدیث جو ہے، اس کو غالب نہیں کرے گا. تو یہ پہلی شرط انہوں نے پامال کر دی کہ اللہ کا قول جو ہے وہ دین میں مستند نہ رہا، بلکہ انسانی اقوال کو اللہ کے قول پر غالب کر دیا. پہلی حدود شکنی یہ ہوئی. نمبر 2، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. دوسرا حلف یہ اٹھوایا جاتا ہے نبی سے اور اس کی امت سے کہ درس صرف اور صرف کلام اللہ کا ہوگا. درس کا سبجیکٹ میٹر مثنوی نہیں ہو سکتی، حدیث نہیں ہو سکتی. درس ہوگا تو صرف کتاب الہی کا. تو جب امت نے کتاب الہی کے درس کو بھلا دیا اور قدم قدم پر مثنوی کا درس ہونے لگا، منطق الطیر کا درس ہونے لگا، تصوف کی کتابوں کے دروس جو تھے وہ مساجد اور خانقاہوں میں مسلط ہو گئے، تو یہ دوسری حد انہوں نے پامال کر. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کہ درس لینا صرف اور صرف کتاب اللہ کلام الہی کا. اور تیسری بات، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا سے تم نے کوچ کرنا ہے، اور کوچ کر کے تم نے اپنے مالک الملک کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کے کلام کے ساتھ کیا کیا. تو اگر تمہیں یہ پیشی یاد رہی اور اللہ کے حضور کی پیشی یاد نہیں رہی، یاد رہے گی تو ڈنڈی نہیں مارو. اللہ کے حضور کی پیشی، اکاؤنٹیبلٹی اگر یاد رہی تو ناممکن ہے کہ تم اللہ کے کلام کو ناقص قرار دو، نامکمل قرار دو، انسانی کلاموں کو اللہ کے کلام پر حاکم مانو. یہ نہیں.
اور چوتھی بات کیا ہے رفقا محترم؟ افلا تعقلون، دیکھنا دین میں عقل و بصیرت کے چراغ کو گل نہ کرنا، عقل و خرد کے چراغ کو جلائے رکھنا، کتاب الہی اور عقل انسانی۔ خارج میں سورج کی روشنی یہ ایسے ہے جیسے کتاب الہی، کتاب الہی خارجی سورج کی طرح ہے، بیرونی روشنی کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد شرط ہے رفقا محترم کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقل کی روشنی رکھی ہے یہ بھی چراغ گل نہ ہو۔ بیرونی سطح پر اگر سورج نصف النہار پر ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو ہم سورج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، خارج کی روشنی کتاب اللہ کی شکل میں، کلام الہی کی شکل میں، اور یہ ہے انٹرنل سبجیکٹیولی ہمارے جو عقل و بصیرت کے ذرائع ہیں وہ اوپن رہیں، کھلے رہیں اور ان کا آپس میں تال میل رہے۔ یہ چار چیزیں تھیں میثاق الکتاب۔ اب اس سچویشن کا حل کیا ہے؟ اگر ہماری امت بھی ایسے حالات میں مبتلا ہو گئی جو یہود والے حالات تھے، نصارہ والے حالات تھے، بنی اسرائیل والے حالات ہیں، ہم بھی منوان اسی دلدل میں پڑے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آنے والے مہدی کا انتظار کریں یا کسی مسیح کا نزول جو ہے اس کے لیے چشم برا ہو اور مسیحوں کے پیچھے جونیئر بن کر کھڑے ہو جائیں؟ کیا کریں ہم؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ قوالیاں کریں؟ کیا کریں رفقا محترم؟ قرآن نے دو لفظوں میں ہمیں پیغام دیا، کیا؟ آیت 170 والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا کہ پس نجات کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ماسا کا کمان ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھام لینا۔ انتظار کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، انتظار کی دلدل سے نکالنے کے لیے قرآن آیا، انتظار کی زحمت اور عذاب اس سے نکالنے کے لیے نجات اور سعادت کا راستہ کھولا قرآن نے، اور قرآن کو جب غلاف میں بند کر دیا اس امت نے تو پھر اسی نجات کی دلدل میں مبتلا ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ کسی انسان کو نہیں کہا رفقا محترم، قریب یا بعید، آنے والا یا جانے والا انسان نہیں، الکتاب، کتاب سماوی، کتاب پاک، قرآن حکیم۔ تو جو قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، یعنی قرآن کو اپنا امام بنائے، قرآن کو اڑنا بچھانا بنائے، قرآن کو حق اور باطل کا معیار قرار دیں، اور آگے فرمایا رفقا محترم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اقامت صلاۃ کریں، یعنی کتاب الہی کو پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہو؟ دوسری شرط کیا ہے؟ صلاۃ کو قائم کریں۔ پس جو شخص صلاۃ کا منکر ہے وہ تمسک بالکتاب سے فارغ ہے۔ دوسری شرط ہے تمسک بالکتاب کے بعد اقامت صلاۃ، وہ اقامت صلاۃ موقت ہو یا دائمی۔ اور آگے ارشاد فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یہ ہے مصلح اس امت میں، یہ ہے ریفارمسٹ۔ یہاں سے ریفارمیشن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ریفارمیشن جو ہے رفقا محترم وہ گشت کرنے سے نہیں آئے گی، تبلیغی نصاب کی اشاعت سے نہیں آئے گی، کتاب اللہ کی امامت پر کھڑا ہونا اور اقامت صلاۃ کا جو قرآن حکیم کا ہدف اور نصب العین ہے اس پہ قائم ہونا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ان مصلحین کے اجر کو، ہم جدوجہد کو، محنت کو، جو کچھ یہ قربانیاں دیں گے ان کو ہم رائے گاہ نہیں جانتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا وہ شخص، گروہ، جماعت جو اللہ کے اس قرآن پر ایمان لا کر کھڑی ہوتی ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ان مصلحین کے اجر کو ہم رائے گاہ نہیں جانتے، ان کا اجر اللہ کے ہاں ان کو عطا ہو کر رہے گا، اور بہت زیادہ بڑھوتری اور فضل کے ساتھ۔
اب اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے رفقائے محترم، اس کو بھی دیکھتے چلیں. سورہ التوبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 5. مشرک کو موحد بناتی ہے جو چیز، اس کا بیان ہے. 41:5 میں یہ ارشاد فرمایا ہے فویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے ہلاکت. اور مشرکوں کی ایک تعریف یہ کی ہے الذین لا یؤتون الزکات، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کی روح سے وہ مشرک ہے. جس طرح فرقہ واریت شرک ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حکم نامے میں شرک آتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم نے 41:5 میں مشرکوں کی ایک تعریف، ایک پہلو ان کا یہ بیان فرمایا ہے فویل للمشرکین، ہلاکت، تباہی اور بربادی مشرکوں کے لیے. کون مشرک؟ 41:5 لا یؤتون الزکات، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مشرک ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے جو چیز لا رہا ہوں وہ اس کا دونوں پہلو اس میں آ جائیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 5، قرآن یہ کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فرمایا کہ یہ مشرک کہ جنہوں نے تمہارے اوپر چڑھائی کر دی ہے، جنہوں نے تمہارے اوپر جنگ ٹھونس دی ہے. اسلام میں قتال رفقائے محترم اوفینسو نہیں ہے، ڈیفینسو. اسلام تلوار کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا نہیں چاہتا. تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہی نہیں، یہ بہتان عظیم ہے. لا اکراہ فی الدین، ڈنڈے کے زور پہ جو پھیلے گا وہ اسلام نہیں ہے. اسلام دلائل اور بینات سے اور اپنے نظام کے زندہ نتائج و ثمرات سے اپنے آپ کو منوائے گا. ڈنڈا، تلوار یہ اسلام کا ہتھیار نہیں ہے. تو ان مشرکوں نے جو تمہارے اوپر جنگ مسلط کر رکھی ہے، تم ان کا جواب دو، اور جہاں کہیں یہ تم سے مقابلے میں آئیں تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. جیسے یہ تمہیں پکڑے تم بھی انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر کہیں جہاں گھات ہو سکتا ہے گھات میں بیٹھو، جس طرح یہ تمہارے خلاف گھات میں بیٹھے. اب اس کے بعد ان مشرکوں کے مومن ہونے کی کیا صورت ہے؟ ان مشرکوں کو کب موحد اور مومن سمجھا جائے گا؟ آیت نمبر 5 فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں. اور توبہ کرنے کا معنی دو چیزوں کو لازم قرار دینا ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، الصلاۃ کو قائم کریں. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیں. فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو تب تم ان کا راستہ چھوڑو. اب ان کا محاصرہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے اب بھائی بن جائیں گے. یعنی اگر یہ دو چیزیں کریں توبہ کے بعد، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، اب ان کے اور تمہارے مابین کچھ نہ رہا. اور اللہ ماضی میں جو کوئی یہ تمہارے خلاف کر چکے ہوں انتقامی کاروائی نہ کرنا. یہ جو میں نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں بنائے اخوت قرآنیہ. توحید کے بعد دو چیزوں پر اسلام قائم ہوتا ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اب اس کا مزید اگلا صفحہ دیکھیں، آیت نمبر 11 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ اگر یہ توبہ کریں، کوئی توبہ کا لفظ آیا،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، الصلاۃ کو قائم کریں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تب یہ تمہارے دینی بھائی متصور ہوں گے۔ گویا دینی اخوت جو ہے اس کی اساس اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر۔ اگر الصلاۃ کے اندر ڈنڈی ماری جائے یہ بھی شرک ہے، سورہ روم آیت نمبر 32، اور اگر زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی ماری جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ سورہ یہ دیکھ لیں تاکہ یہ مسئلہ ساتھ حل ہوتا چلا جائے۔ 41:5 سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، چھ سات، سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ آیت نمبر 6-7، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ وَوَيْلٌ، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے، لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے۔ اور مشرک کون ہے رفقہ محترم؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور آگے کہا قرآن نے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، جو صلاۃ اور زکوٰۃ کا منکر ہو اصلاً وہ آخرت کا منکر ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ ایمان بالآخرہ ظاہر ہوگا اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے۔ اگر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں مشکک ہے، اس کا منکر ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ موحد ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو قرآن کی خدمت وہ کیسے انجام دے گا؟ قرآن کی خدمت ایسے فرد یا ادارے سے ناممکن ہے جو ہو ہی ممکن۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ شیطان سے توقع کریں کہ وہ دنیا میں اسلام پھیلائے گا، توحید پھیلائے گا۔ شیطان کے ہاتھ سے جس طرح رحمان کا کام نہیں ہو سکتا رفقہ محترم، اسی طرح جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا منکر ہے وہ مشرک ہے، اس سے اللہ کی، قرآن کی، دین کی توحید کا، اشاعت کا، فروغ کا کام ناممکن ہے۔ بس اس حوالے سے رفقہ محترم میں آج یعنی اس رمضان کی مناسبت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ تمام دوست جو چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی خدمت میں ہمارے ساتھ جڑے تو لازم ہے ان کے لیے کہ وہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ الزکوٰۃ جو ہے اس کو اپنے لیے ایمان کی شرط کے طور پر ادا کریں۔ وہ کتنی ادا کر سکتے ہیں، کتنے ان کے پاس وسائل ہے، کتنی گنجائش ہے، اس کا ہم ان کے لیے مطالبہ نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے حوالے سے یہ کہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے، اگر اس میں ہم ڈنڈی ماریں گے تو عند اللہ ہمارا ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا۔ جب ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا تو خدمت قرآن کا شرف اور اعزاز جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے لیے کہ کب ادا کی جائے یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ کسی شخص کو مثلا مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، کسی کو ہفتے کے بعد ملتی ہے، کسی کو 6 ماہ کے بعد، کسی کو سال کے بعد، تو جو ہی کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے، حصاد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اس کا فیصلہ بھی فرد خود کرے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقا محترم کہ قرآن نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا اس بنیاد پر کہ ان میں جب فرقے آئے، گروہ بندیاں آئی، تو ان گروہ بندیوں کا باعث کیا تھا؟ علماء، وہ علماء کہ جنہوں نے کتاب کو سامنے رکھا اور میثاق الکتاب کو بھلا دیا۔ میثاق الکتاب کو دوبارہ امت میں لانے کے لیے قرآن والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت عظیم مشن سونپا۔ اس کا بیان ہمارے سامنے جہاں سے ہم چلے تھے سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 15، 14 ہم نے ختم کی تھی، اور اب ہم 15 آیت پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے انسانیت کو، یہود کو، نصارہ کو نکالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا۔ اور آپ کو جب مامور کیا گیا تو ماموریت کی وجہ کیا تھی، پروگرام کیا تھا، مشن کیا تھا، کام کیا تھا؟
آیت نمبر 15 سورہ شورى 42ویں سورہ. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. یہ 6 نکاتی پیغام ہے رفقۂ محترم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے بیان ہوا. پہلا کام کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ. پاس اس سچویشن میں، صورتحال میں انسانیت کو تفرقے سے نکالنے کے لیے، اختلاف سے نکالنے کے لیے، شکوک و شبہات کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، یہ ماقبل جو قاضیز ہیں نا، ان قاضیز کو ریموو کرنے کے لیے، ایریڈیکیشن کے لیے، ان سے نجات دینے کے لیے فادعو، تمہیں قرآن کی دعوت کا پرچم بلند کرنا ہوگا. یعنی امت میں اصل جو مسئلہ ہے رفقۂ محترم وہ یہ ہے کہ جب تک یہ حاکمیت کتاب اللہ پر آئے گی نہیں، جب تک کہ اس میں فرقہ واریت کی سوچ ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ فرقہ واریت کو پیدا کرنے والے علماء کے ساتھ اس امت کا بیزاری کا تعلق نہیں ہوگا، تبرہ نہیں کریں گے، اعتزال نہیں کریں گے ایسے افراد اور اداروں سے جو کتاب اللہ کے اینٹی پیغام دے رہے ہیں، بات آگے نہیں چلے گی. تو پہلا کام ہے دعوت کا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. بس اس وجہ سے آپ کو دعوت کا فریضہ سونپا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 12/108 کی روح سے آپ کے جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. 12/108. اور یہ دعوت کس طرح دی جائے گی، اس کا پروگرام اور میتھڈ، طریقہ کار کیا ہوگا، کنٹینٹس کیا ہوں گے، اس کا بیان رفقۂ محترم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آپ کے سامنے آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24. دعوت کیا ہے، دعوت کی ضرورت کیا ہے، دعوت کا مقصود اور نصب العین کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 23. پہلے وجہ بتائی. وجہ کیا ہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے لوگو، اے ایمان والو، دیکھو کہ تم سے پہلے صورتحال کیا ہے، جو امت گروہوں میں بٹی، فرقوں میں بٹی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اوتوا نصیبا من الکتاب. ہر فرقے اور گروہ نے اللہ کی کتاب کو بانٹ لیا ہے. کچھ آیتیں شیعوں نے لے لی، کچھ اہل حدیث نے لے لی، کچھ دیوبندیوں نے، کچھ بریلویوں نے. ہر فرقے نے نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. الکتاب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کتاب کو تو وہ ناقص کہتے ہیں، ناقص ہے، نہ مکمل ہے، نہ تمام ہے. وہ کامل کتاب کیسے لے؟ کتاب کا ایک ایک حصہ ان کے پاس ہے، کامل کتاب ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، اگر اس امت میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نصیبا من الکتاب کے مقام پر آ جائیں یہ فرقے، گروہ، جتھے، جماعتیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ ہے کیا فرمایا؟ یدعون الی کتاب اللہ. تو ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ دعوت دی جائے ان گروہوں کو، فرقوں کو. کدھر دعوت دی جائے؟ الی کتاب اللہ. اپنی طرف نہیں، اپنی امامت کی طرف نہیں، ایج آف پرسنالٹیز نہیں، ایج آف آئیڈیالوجی. تو تم ایسا کرو کہ دعوت دی جائے انہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. اچھا، اللہ کی کتاب کی طرف تو دعوت دیتے ہیں، اور نہیں تو فلموں کے افتتاح کے لیے بھی قرآن کو استعمال کیا جاتا. دکانوں کا افتتاح، فلموں کا افتتاح، ہاں جی، اور تقریبات کا، ثقافتی تعظیمی تقریبات تو عام ہی قرآن کی تلاوت. اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو، اس کا آغاز بھی نور بصیرت سے، قرآن سے. آگے جو کچھ ہے قرآن کی نفی، آغاز قرآن کی تلاوت سے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دعوت کتاب اللہ کی دعوت نہیں ہے. یہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، مردوں کو بخشانے کے لیے، یہ جھومنے جھاٹنے کے لیے قرآن کی دعوت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ کتاب محکوم، اللہ کی کتاب حق. تلاوتوں کے لیے، افتتاح کروانے کے لیے تو بڑے آپ کے پاس آئیں گے،
لیکن جس وقت آپ نے کہا بھی ہم تو کتاب اللہ کو حاکم بنانا چاہتے، حاکم دیکھنا چاہتے، پھر کیا ہوگا؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اس کام کے لیے آگے نہیں تمہارے ساتھ چلیں گے، یہ مشکل کام ہے۔ چومنے چاٹنے کے حوالے سے تیار ہیں، لیکن کتاب اللہ کو حاکم بنائیں، ہر کتاب پر، ہر فکر پر، ہر عقیدے پر، ہر فرقے پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوٹ جائیں گے، پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے فرقوں کو ہوا دینے والے، فرقہ باز۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تم لاکھ انہیں قرآن کی طرف لانا چاہو، وہ کنی کتراتے رہیں۔ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی رفقائے محترم کہ قرآن کی دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس کا سبب مذہبی پیشوائیت ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ، ان کو ان کے مذہبی پیشواؤں نے بتا دیا ہے تم امت مرحومہ ہو، تمہیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، تم سادات ہو، اہل بیت ہو، تم اہل بیت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں بھلا جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی؟ حرام ہے تمہارے اوپر جہنم کی آگ۔ یہ عقیدہ آ گیا کہ جہنم کی آگ ہمارے اوپر حرام ہے، اور اگر کبھی اللہ نے جہنم میں بھیج ہی دیا تو یہ 2-4 دن کی، 2-4 گھڑیوں کی بات ہوگی، پھر ہمارے ائمہ شفیع المذنبین آئیں گے اور چھڑا کر لے آئیں گے۔ تو جس امت کا عقیدہ یہ بن جائے رفقائے محترم کہ ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں، جانا ہے تو چند دنوں کی بات ہے، وہ علم اور عمل کے بکھیڑوں میں کیوں پڑے؟ علم اور عمل کی پابندیاں وہ اپنے اوپر کیوں لگائے؟ وہ کتاب اللہ کی دعوت کو لے لے اور اٹھے اور دنیا جہان سے مخاصمت اور عداوت اپنے لیے مول لے، کیوں لے؟ یہ تو دانش مندی نہیں ہے۔ یعنی اگر مفت بے عملی اور بدعملی کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو مل سکتا ہے تو کیوں وہ دنیا کو ناراض کریں؟ کیوں بھائی بندوں میں بدنام ہوں؟ کیوں ہر منفعت جنہیں حاصل ہو رہی اس سے منہ موڑیں؟ تو غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فرمایا کہ یہ مفتری اور کذاب ہیں مذہبی پیشوا، جن نے یہ فیبریکیشن کی ہے کہ اللہ نے تمہیں امت مرحومہ بنا دی ہے، اب جو چاہو کرو، جنت کے دروازے تمہارے منتظر ہیں۔ یہ افتراء اور کذب ہے۔ تو پہلا کام رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماموریت کے بعد جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ تھا دعوت کتاب اللہ، اور دعوت کتاب اللہ کا معنی ہے حاکمیت کتاب اللہ۔ تو اللہ کی کتاب کی حاکمیت معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، نظام تعلیم میں، یعنی کلچر ہو، ثقافت ہو، پارلیمنٹ ہو، مسجد ہو، منڈی ہو، ہر جگہ پر اللہ کی کتاب، اس کی حکومت اور حاکمیت ہم نے قائم کرنی ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اس کے دو بنیادی یعنی وہ ذریعے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے رسول ہم جانتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرقہ واریت کے ماحول میں غلبہ کتاب اللہ کا نعرہ بلند کرنا کیا ہے؟ سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خطا کار ہے، گنہگار ہے، وہ فسادی ہے۔ ہم نے عملاً دیکھا ہے رفقائے محترم کہ شیعوں نے، سنیوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، جماعت تبلیغ نے اتفاق کر لیا کہ تم سب، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ فساد کی جال اس آدمی نے قائم کی ہے جو کہتا ہے صرف اور صرف کتاب الہی کے اندر سے دین لو، فساد کی جال اس میں۔ اور رات رفقائے محترم ہمارے امام ابن سبیل نے ختم قرآن میں رو رو کر جو دعا مانگی ہے، اور اس دعا کے خاتمے پر جو کچھ اس نے کہا ہے، اے کاش کہ وہ شعور کی سطح پر کہے۔ دعا مانگ اللہم اجعلنا اہل القرآن، اے اللہ ہمیں اہل قرآن بنا، ہم خاصتک فی الارض، یہ اہل قرآن تیرے مخصوص اور محبوب بندے ہیں،
اوم نور السماء فی الارض، زمین و آسمان کا نور تیرے ان اہل قرآن بندوں سے قائم ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میں اہل قرآن ہوں، کہتے تو بدعتی ہے، فسادی ہے۔ اہل قرآن ہونے کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اگر کوئی اہل قرآن کا نعرہ لگا دے مکہ مدینے میں تو وہ جلا وطن ہو جائے۔ کیا بات؟ حق ان کی زبانوں پہ بھی جاری ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ اس حق پہ وہ کہاں تک قائم ہے۔ تو یہ دعاؤں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے قائم محترم، یہ ہمارے قلب اور قالب کا، ذہن اور ضمیر کا، دل اور دماغ کا، فرد اور جماعت کا نصب العین ہے اہل القرآن۔ اگر کسی کو قائم محترم چشتی اور قادری ہونے پر فخر ہے، اہل حدیث ہونے پر فخر ہے، تو میرے لیے شرم کی بات کیوں ہو کہ میں ڈروں اس بات سے کہ میں اہل قرآن۔ انسانوں کے رکھے ہوئے ناموں پر فخر اور اللہ کا اہل الانجیل ہونا، اہل التورات ہونا، فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل قرآن کوئی گالی نہیں ہے۔ اہل قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کا اہل بنا دے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کی اہلیت پیدا ہو جائے، اس اہلیت کی بات کیا چیز ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فرمایا کہ اس پہ قائم رہنے کے لیے تمہیں بڑی جدوجہد ہمت درکار ہے، لیکن یہ ہمت تمہیں مل جائے گی اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور اس میں رکاوٹ کیا ہے قائم محترم؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہر فرقہ جو ماضی میں ہے اس فرقے کی پسند اور ناپسند کا چارٹ تمہارے سامنے ہے۔ اگر فرقوں کو راضی رکھنے کا پروگرام تم نے بنا لیا، تم کبھی بھی فرقوں کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ شیعوں کو راضی کرو گے، سنی ناراض، سنیوں میں دیوبندیوں کو راضی کرو گے، بریلوی ناراض، بریلویوں کو راضی کرو گے، دیوبندی اور اہل حدیث ناراض۔ انسانوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، آپ نے رب مولا اور مالک کو راضی کرو اس کے قرآن کے ذریعے۔ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، قاعدہ ہے، سورہ النحل میں فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے بہت سے آقا ہوں اور ہوں بھی بد مزاج، متخاصم، جھگڑالو، ایک دوسرے سے عناد اور عداوت رکھنے، متشاکسون، تو ایسے آدمی کا غلام جو ہے وہ چین کی نیند اور آرام حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے عبد بنو، بندے بنو، مخلصین لہ الدین، کہ دین جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے، یعنی اس کے کلام سے لینا ہے، اس کے قرآن سے لینا ہے۔ دین وہ ہے رب محترم جو قرآن میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ برتا گیا۔ کوئی چیز دین نہیں ہے جو حیات طیبہ کے بعد دین میں شامل ہو، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ حیات طیبہ میں دین ناقص تھا، بعد والی امت نے دین کو کامل کر دیا، قرآن کے دعوے کی نفی ہو جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اپنے کمال مطلوب کو پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لہذا دین کا کوئی جز ایسا نہیں ہو سکتا جو حیات طیبہ کے بعد دین میں شامل کیا، وہ بدعت ہے، وہ احداث فی الدین ہے، وہ زیادتی ہے، لہذا دین وہ نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت فرقوں کی خواہشات کو آپ اپنا نصب العین بنائیں، ان کی پسند اور ناپسند پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 4، یہ جو سے نکاتی فارمولہ ہے دعوت حاکمیت کتاب اللہ کی دعوت، اس کے لیے استقامت کے لیے فرقہ واریت کا جو ماحول ہے اس سے کٹاؤ، کسی فرقے سے نہیں اور سب کے ہیں، یعنی سب تک اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، عداوت اور اناد کسی سے نہیں، لیکن نسبت اور انتماء بھی کسی سے نہیں، کسی کے لیے کسی کے نہیں ہے، سب کے ہیں، کہ سب تک نور کتاب اللہ کا اتمام کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے رفقا محترم؟ وقول، اور اعلان کر رسول اعلان کر دے، میں تو ایمان لے آیا ہوں،
میں تو امن میں آ گیا ہوں، میں نے تو امن اور سلامتی کا خزانہ پا لیا ہے۔ امن تو ایمان کا آنا، امن میں آنا، امن اور سلامتی سے ہم کنار اٹھا کہ میں تو ہر طرح کے تضاد، تخالف، ظلمت، تاریکی، فرقہ واریت نے جو پیدا کی تھی، ان تمام سے امن میں ہوں۔ اور مجھے کس چیز نے امن عطا کیا ہے؟ میرے امن کا باعث کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ضمانت کیا ہے؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کس چیز نے مجھے فراہم کی ہے؟ ان تمام خطرات سے، ظلمتوں اور تاریکیوں سے۔ فرمایا بما انزل اللہ، اس چیز نے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اچھا، پھر اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ نے تو کہتے ہیں 7 کتابیں نازل کی، ایک قرآن اور 6 سیاہ ستہ۔ دوسرا کہتے ہیں ایک قرآن اور 4 سیاہ اربع۔ شیعوں کے ہاں 4 سیاہ اربع ہیں، سیاہ کا معنی صحیح، اربع کا معنی 4، سیاہ ستہ، سیاہ کا معنی صحیح، ستہ کا معنی 6۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن اور 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو دوسری صدی ہجری میں نہیں، تیسری صدی ہجری میں جن کو مرتب کیا گیا۔ تو جو 3 صدیوں کے بعد جن کا ظہور ہوا، اللہ نے نازل کیا ان کو انسانوں کے ہاتھ سے۔ انسانوں نے فیصلہ کیا یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، اللہ نے تو فیصلہ نہیں کیا۔ اور یہ صحت بھی رفقائے محترم اصطلاحی ہے، یہ صحیح کا یہ معنی نہیں یہ کتاب اللہ کے مطابق صحیح ہے، یہ صحیح ایک اصطلاح ہے محدثین کی۔ صحیح کا معنی ہوتا ہے جو ان کے اصولوں کے مطابق صحیح ہو، یہ معنی نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق صحیح ہے۔ صحت اصطلاحی صحت ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ من کتاب، من کتب نہیں کا، جس کی طرف نازل کی گئی ہے کتاب رفقائے محترم محمد رسول اللہ، وہ خود جانتے ہیں کہ ان کو 6 کتابیں ملی ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم، جس پہ نازل ہوئی ہیں، جس کو اللہ نے وہ کتابیں دی ہیں اس سے پوچھ لو، اس سے بڑھ کر صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی لڑائی کس بات کا؟ نہ تمہاری بات، نہ ہماری بات، نہ میری بات، نہ آپ کی بات۔ اللہ نے نازل کیا، رسول پہ نازل ہوا، رسول سے پوچھ لو کہ اسے اللہ نے کتنی کتابیں دی۔ اگر مومن ہو تو رسول کے فیصلے کو مان لو، اور اگر رسول کا فیصلہ نہیں مانتے تو تم اللہ کے بھی منکر، رسول کے بھی منکر۔ اللہ کا رسول کہتا ہے آمنتو، میں تو ایمان لایا ہوں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے مجھ پر، اور وہ نازل کیا کیا ہے؟ من کتاب، من کتب نہیں فرمایا، اگر کتب ہوتی تو کتابیں ہوتی، کتاب مفرد ہے، ایک کتاب۔ اور 285 میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک کتاب رسول پہ نازل ہوئی، 7 یا 6 یا 5 یا نہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیوں ہوئی ہے رفقائے محترم؟ کرنے کا کام امرت لأعدل بینکم، کہ یہ جو کتاب الہی مجھے ملی ہے تو اس کے بعد جب میں اس کا کام لے کر اٹھوں گا تو میں فرقوں کے مابین امتیاز نہیں کروں گا۔ نہ شیعہ جو ہے رفقائے محترم وہ کوئی اس حوالے سے ہیں، نہ سنی اللہ کی گائے ہیں۔ امرت لأعدل بینکم، جب تمام فرقے ہو گئے تو اب ان کے مابین اقلیت یا اکثریت کی بنیاد پر، سواد اعظم کی بنیاد پر امتیاز کرنا باطل تصور ہے۔ لہذا میں تم سب کو ایک نظر سے دیکھوں گا اور تم سب کو میں اللہ کی میزان میں تولوں گا۔ میں تمہارے قدر و قیمت کا فیصلہ اللہ کی کتاب پر کروں گا، میں تمہارے مابین عدالت کروں گا، مساوات کروں گا، برابری کروں گا، امتیاز نہیں کروں گا، یہ فلاں کا فرقہ ہے، یہ فلاں کا فرقہ ہے۔ اور اسی طرح پھر انسانیت کے اندر مساوات قائم کرنا، اخوت قائم کرنا، برابری قائم کرنا، اس کی اساس پر سوشل جسٹس کو فراہم کرنا، ہر شخص کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، تاکہ اونچ نیچ، طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ ہو جائے،
تو یہ ہے کرنے کا کام. اور آگے اس کا اعلان یوں فرمایا اللہ ربنا و ربکم. اس کے لیے ضروری ہے کہ ربوبیت عالمینی پر ایمان لایا جائے. ہم چھوٹے ہوں یا بڑے، قدیم ہوں یا جدید، سب کا رب ایک اللہ ہے. تو جب ہم سب کا رب اللہ ہے تو اس میں ربوبیت میں امتیاز نہیں ہو سکتا. ایک کے ساتھ سٹیلی ماں کا سلوک کرے اور ایک کو اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح یا حقیقی حوالے سے رکھے، یہ سٹیلا پن اللہ کے ہاں نہیں ہے. مجھے تو ربوبیت کے حوالے سے مساوات اور عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اقوال سے قائم نہیں ہوگا یہ نظام. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس کے لیے کام کرنا ہوگا تمہیں بھی ہمیں بھی. ہم سب ڈے اینڈ نائٹ، دن رات کام میں لگ جائیں. لا حجت بیننا و بینکم. حجت بازی، مناظرے بازی، بحث برائے بحث، اس کا خاتمہ کیا جائے. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اور اس اجتماعیت کبریٰ کے قیام کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ بھی ہمیں جوڑ دے گا، تمرکز پیدا ہوگا، مرکز ملت کا قیام ہو جائے گا، اور امت میں اجتماع عظیم ہی نہیں، نوع انسانی جو ہے وہ بھی گویا ایک مرکز پر جمع ہوگی، کنبہ الہی بن جائے گی. کہنا میں نے یہ تھا رفقان محترم کہ یہ جو آج ہمارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بنیادی اساس ہے کہ ہم کتاب اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور اس میں جو کرنے کا ایک دوسرا کام ہے وہ یہ کہ اس کی آیت نمبر 10 دیکھیں سورہ شورى کی. سورہ شورى فرمایا مختلفتم فی من شیء فحکمہ الی اللہ. تمہارے مابین جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی عقلیں نہ لڑاؤ، اپنے طور پر اٹکل پچو کی ذہنیت اور نفسیات پیدا اپنے اندر نہ کرو. کیا کرو؟ فحکمہ الی اللہ. اس کے حق اور باطل کے بارے میں، اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے تم آؤ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے سورہ الانعام آیت 115 اب غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصل. کہ اللہ کی طرف آنے کا معنی ہے، مطلب ہے اس کی کتاب کے پاس آنا. اور اس کی کتاب کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو کیا فرمایا؟ وہ کتاب مفصل ہے. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. پس دعوت قرآن کا دوسرا کام یہ ہے رفقائے محترم کہ امت میں جتنے بھی اختلافات ہیں، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، قدیم جدید، ان سب کو کتاب اللہ کی بنیاد پر پرکھا جائے، کتاب الہی کی میزان میں انہیں تولا جائے، اور ان کے بارے میں کتاب اللہ کا جو حق ہے، فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک انداز میں امت تک پہنچائے. اس کے لیے شرط ہے کہ جو فیصلہ کتاب الہی کا دیں، اگر وہی دست و گریباں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی اگر کتاب اللہ کی دعوت لے کر اٹھنے والے جزئی مسائل میں اس حد تک الجھ گئے، حکمت کتاب اللہ کو اس حد تک بلایا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں تقسیم ہو کر خود ہی فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کتاب اللہ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے. کتاب اللہ کے دائی حضرات کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی داخلی سطحوں میں اختلافات کو ختم کرے، اور یہ داخلی اختلافات ختم ہوں گے رفقان تو علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں. تو اگر علم نہیں ہوگا قرآن کا، سیاق و سباق کا، قرآنی تصریفات کا، قرآن کے ماقبل اور مابعد کے حوالے سے، یعنی قرآن کا جتنا علم ہوگا زیادہ اتنا اخلاص بھی شرط ہے. اخلاص فی الدین ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، رضوان من اتبع رضوانہ سبل السلام. تو اس حوالے سے رفقائے محترم ایک تو کرنے کا کام ہے حاکمیت کتاب اللہ کا قیام، اس کے لیے ادارے کا قیام، ادارے کے لیے رکنیت کی شرط، اس رکنیت کے لیے
اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی شرط کہ جو اقامت صلاۃ کا منکر ہو، ایتاء زکوٰۃ کا منکر ہو، وہ اس ادارے کا رکن نہیں ہوگا۔ اور اس کام کو اجتماعی طور پر اس طرح فریضے کے طور پر انجام دینا ہے کہ اخوانکم فی الدین، کہ اس سے وابستہ افراد بھائی بھائی بنے، وہ ان کے اندر بھائیوں کی نفسیات ہو، اپنائیت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہو، سانجھے دار ہو، حصے دار ہو۔ اگر ان کے اندر اپنائیت نہیں ہے، بیگانگی ہے، نہ کلام، نہ قوام، نہ ملنا، نہ جلنا، نہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، تو یہ قرآن بطور ہابی جو اپناتا ہے رفقائے محترم، اس سے بڑھ کر خسارہ کسی کے لیے نہیں۔ تو قرآن ہابی نہیں ہے ہماری، قرآن ہمارا مشن ہے، اور قرآن جب ہمارا مشن ہے تو اس مشن میں جو بھی لگے گا اس کو اپنا بھائی بنانا ہوگا، اس کو بہن بنانا ہوگا، اور بھائیوں اور بہنوں کا ماحول جو ہے وہ ادارے میں پیدا کرنا ہوگا، تاکہ اس اخوت سے پھر آگے عدالت، مساوات، ربوبیت عالمینی اور نوع انسانی کے لیے جو ہم نے اجتماع عظیم کی بنیادیں رکھنی ہے، اس قرآن کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس رمضان سے ہم جس ادارے اور جس حوالے سے کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بنیادیں صحیح معنی میں رکھنے اور اس پر کام کرنے کی ہم سب ایک دوسرے کے لیے تائید کا اور نصرت کا باعث بننے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔